اچھا جی، یہ جو جنگ جاری ہے اس وقت ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس میں اسرائیل کو ایک دفعہ بہت ذرا، اور امریکہ کو بھی میں کہوں گا، ٹرمپ کو بھی میں کہوں گا کہ ایک ان کی بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے ان سے۔ وہ مس کیلکولیشن یہ ہے کہ ان کا بڑا سمپل سا خیال تھا کہ ایرانی جو ہیں وہ ملا ازم سے شدید تنگ ہیں، وہ ریلیجس ریاست سے شدید تنگ ہیں، وہاں پہ بڑی کہانی ہے، لوگوں کو لکھنے نہیں دیتے، ظلم ہے، زیادتی ہوگا۔ میں تو ان کا نقطہ نظر دے رہا ہوں، اپنا نقطہ نظر نہیں دے رہا، بتا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ان کا بڑا سمپل خیال تھا، اس میں شہنشاہ رضا پہلوی کا جو بیٹا انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس نے بڑا ان کو شہزادے صاحب نے، پرنس نے بڑی گارنٹی دی امریکن کو اور اسرائیلیوں کو کہ جناب بس آپ ایک دفعہ جا کے دیکھیں، آپ ذرا ہلا دیں، یہ اس رجیم کو ہلا دیں، 2-4 مین بندے مار دیں تو دیکھیں پورا ایران ہمارے ساتھ ہوگا، ہم ہفتے میں 4 دن میں 5 دن میں رجیم چینج کر دیں گے، جس طرح میرا باپ 1953 میں آپ لوگوں نے واپس تھینک یو ٹو یونائٹڈ کنگڈم اینڈ یو ایس اے واپس لے، اس طرح مجھے لے جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابھی تک کے جو 2 ہفتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی جو چیز غلط ثابت ہوئی ہے وہ یہ ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے یہ جتنے حملے ہوئے ہیں، اتنے حملے ہوئے ہیں، اس میں وہ رجیم چینج کرنے میں ناکام نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مشتبہ جو نیا آیت اللہ ہے وہ زیادہ پاورفل ہو گیا ہے، اس کے پاس مورل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، اسپرچول پاور سیاسی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو اس کے باپ شہید ہوئے ہیں اور باپ کے شہید ہونے کے بعد ان کے لیے ایک زیادہ پوزیشن بن گئی ہے، اور یہ بندہ اس لیے زیادہ ٹف ہو گیا ہے۔ امریکہ بے شمار دفعہ دبے دبے لفظوں میں کہہ چکا ہے کہ جناب مذاکرات کر لیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں، یہ وار کسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے، مگر ایران اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایران کہہ رہا ہے پاجی تسی لڑن آئے ہو نا، تو اب لڑو، اب ہمارے ساتھ لڑو، اور اس کی بے شمار وجہ ہے۔ اب جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل کو اب امریکہ اور اسرائیل کے پاس دوسرا راستہ یہ کہ رجیم تو چینج نہیں ہوئی، تو اب زمین پہ فوجیں بھیجیں، ایران پہ قبضہ کریں۔ اب جو زمینی جنگ ہے وہ ایران کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہے، امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے بڑا مزیدار ہے، اوپر جو اس کی چھت ہے، اس کا جو سر ہے نا، اس کے سر پہ سارے پہاڑ ہیں، اور اس کا جو پاؤں ہے جو مڈل ایسٹ کے ساتھ جا کے گلف کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے بھی 800-900 مائلز کا نا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے سر پہ بھی پہاڑ ہیں اور پاؤں پہ بھی پہاڑ ہیں، بیچ میں سارا ملک ہے، تو اس کو کانکر کرنا آسان نہیں ہے، آپ کو بہت ہی بڑی فوج، بہت ہی پیسہ چاہیے۔ تو یہ اس لیے، اور ایک لمبی جنگ، امریکہ تو کسی صورت تیار ہی نہیں ہے کہ وہاں اپنی فوج بھیجے، تو اس کے لیے امریکہ نے بھی فارمولے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کردوں کو کہا جی استعمال کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم سے پیسے لو، ایران سے لڑو، کچھ کوشش اس طرح کی کر رہے ہیں کہ زمینی جنگ ہو جائے، مگر وہ ابھی تک ہو نہیں سکی۔ اب آتے ہیں اصل جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس ویلاگ میں۔ اسرائیل کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی اس کے ارد گرد ممالک ہیں نا، خاص طور پہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، وہ پنجابی کہتے ہیں وہ ایسے جوگے ہی نہ رہن کہ وہ لڑ سکے، تو اسرائیل کو ہمیشہ سوٹ کرتی ہے اپاہج ریاست، مری ریاست، لڑتی ہوئی ریاست، غربت، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر نہ ہو۔ تو وہ انہوں نے کام بڑا کامیابی سے سیریا میں کر لیا، لیبیا میں کر لیا، لبنان میں کر لیا، عراق میں کر لیا، چلو افغانستان تو ان کا براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو ساتھ ساتھ قریبی ممالک تھے، انہوں نے سب کو پنجابی جگہ میں سدھ کر لیا، سیدھا کر لیا۔ ایجپٹ سے ان کو تھریٹ تھی، ایجپٹ کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ امریکہ جتنی اسرائیل کو امداد دیتا ہے، اس کے بعد دوسری جو امداد سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ایجپٹ کو ملتی ہے۔ تو ایجپٹ کو انہوں نے امریکی ڈالر پہ افیم لگا دی کہ ساڈے نہیں لڑنا، اب ایجپٹ آؤٹ ہے، وہ اس طرح اس کو کنٹرول کر لیا۔ جارڈن کے تو بڑی خبریں ہیں کہ جارڈن کے شاہ جو پرانا تھا عبداللہ، جو شاہ حسین جو تھا، اس کے تو بڑے پرانے اسرائیل سے تعلقات تھے، بلکہ اس کی گارنٹیاں تھی کہ پاجی جاگتے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا، ہم پہ نہ حملہ کرنا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو جارڈن بھی انہوں نے اپنی مطلب کی حکومت بنا لی، مصر پہ بھی کنٹرول کر لیا، شام کو تباہ کر دیا، ٹگا ٹگا کر دیا، لیرا لیر کر دیا، لبنان لیرو لیر ہو گیا، لیبیا لیرو لیر ہو گیا، عراق لیرو لیر ہو گیا۔ اب جو اس وقت ان کی اسٹریٹجی لاس یہ بچی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایران پہ تو اگر قبضہ نہیں ہوتا تو ایران میں خانہ جنگی ہو جائے، ایسی صورتحال بن جائے کہ ایران خود بخود اندر لڑنا شروع ہو جائے۔ یہ بھی ابھی تک اس کے لیے انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ پہلا تو کام انہوں نے یہ کیا کہ جو سب سے بڑا جو ایران کا پانی کی سپلائی تھی، جہاں سے سمندر سے پانی لے کے اسے نمک نکال کے وہ پینے والا پانی نکال دیتے، اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدائی دنوں میں سب سے پہلے اٹیک وہاں پہ کیا تاکہ لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے، لوگ اندر سے آوازار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، دکھی ہو جائیں اور اپنی ریاست سے لڑنا شروع کریں۔
پانی آپ کی زندگی ہے، یعنی کہ اندازہ لگائیں انہوں نے آپ نے پہلا وہاں پہ حملہ کیا۔ دوسرا انہوں نے حملہ یہ کیا کہ جو تہران کے نارتھ میں جو جتنے بھی ریزروز تھے، جو ذخائر تھے تیل کے، وہاں اس کو اڑا دیا۔ اب اس سے اڑانے کا مطلب تھا کہ ملک میں تیل کا کرائسس ہو جائے، ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جائے، اور تیسرا اس سے فائدہ انہوں نے یہ لیا کہ آپ کی انوائرمنٹ کو گندا کر دیا۔ اور اس کے بعد ایسی بارش ہوئی کیونکہ سمجھ لیں کہ ملین اینڈ ملین اینڈ ملین اینڈ ملین بیرل تیل جب ہوا میں گیا، فضا میں گیا، تو وہ فضا میں سانس لینا کس طرح ممکن ہوگا؟ لوگ بیمار ہوں گے، زخمی ہوں گے، مینٹلی بیمار ہو جائیں گے، سائیکولوجیکلی بیمار ہو جائیں گے۔ وہاں پہ بارشیں بھی ہوئی ہیں اور بارشیں زیادہ تیزاب تھی۔ تو ایک طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس طرح سے کریں کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیں، پینے کا پانی ان کے پاس نہ رہے، گیس ان کے پاس نہ رہے، اور اس سے کیا ہو، یہ جو 10 کروڑ ایران کی تقریباً پاپولیشن ہے، یہ 10 کروڑ لوگ اپنی زندگی کے ان کو لالے پڑ جائیں اور یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ رجیم چینج تو بڑی دور کی بات ہے، ایران حصوں میں بڑھ جائے، مختلف قوموں میں بڑھ جائے، اندر سے لڑائیاں شروع ہو جائیں، پولیٹیکل لڑائیاں شروع ہو جائیں، مارا ماری شروع ہو جائے۔ تو یہ خانہ جنگی کی جو اسٹریٹجی تھی، یہ دوسری اسٹریٹجی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک کے جو 2 ہفتے ہیں، اسرائیل اس میں بھی ناکام ہے۔ تو پہلی ناکامی ان کو یہ ہوگی کہ یہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ شہنشاہ کا بیٹا بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا جی بھاجی بس تسی پہنچو، سب حالات سب ٹھیک ہے، پورا ایران میرے لیے ناچ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو یورپ امریکہ میں کہیں کہیں آپ کو بڑے ممی ڈیڈی ٹائپ ایرانی نظر آئیں گے۔ انہوں نے شاہ کی تصویریں، شاہ کے بیٹے کی تصویریں، شاہ کی ماں دیبا، فرا دیبا ان کا نام تھا، وہ ملکہ شہنشاہ تھی، تو وہ ان کی وہاں پہ جلوس نکالے، چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا کی کیمپین بنائی کہ شاہ کو واپس آنے دو، اصل ایران یہ ہے، شاہ کے زمانے کا جھنڈا لہرایا گیا۔ تو اس ساری گیم کا مقصد یہ تھا کہ شاہ ایران کے بیٹے نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایران کے لوگ ابھی بھی شاہی خاندان کے عاشق ہیں، اور وہ جمہوریت بھی پسند نہیں کرتے، وہ ایک مولوی بھی پسند نہیں کرتے، وہ ملا کریسی بھی نہیں پسند کرتے، وہ شیعہ ازم بھی نہیں پسند کرتے۔ ان کو ایک ہی چیز پسند ہے کہ شہنشاہ ہمارا جو ایران ہے، اس کا جو بلڈ، اس کا بیٹا آ جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو وہ وہاں پہ ناکام ہوئے۔ آپ کی جو رجیم چینج کا تھاٹ تھا وہ ٹوٹلی فیل ہو گیا۔ پھر آپ نے خانہ جنگی کی تیاری کی، تو ابھی تک 2 ہفتوں میں جا کے ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ اگر آپ سچویشن دیکھیں تو ایران میں جو کمال ہے، ابھی منگل کے روز، بدھ کے روز، وہاں پہ کچھ جو ان کے ملٹری ہیڈز جو جنگ میں مارے گئے ہیں، ان کے جو ہوئے ہیں جنازے ہوئے ہیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ آئے ہیں، اور کمال حیران پریشان ایک ملک جو ہے اس پہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے اور سڑکیں بڑی ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ایران کے لوگوں نے جو پبلک اوپینین ہے وہ جنگ کے حق میں ہے، وہ رجیم کے ساتھ ہے، وہ آیت اللہ کے ساتھ ہے، وہ مجتبیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں جو خانہ جنگی والا بھی معاملہ ہے، ابھی اسرائیل وہاں پہ بھی ناکام نظر آ رہا ہے، اسرائیل رجیم چینج میں بھی ناکام نظر آ رہا ہے، بلکہ آن دی کنٹرری یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اسرائیل کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے میزائل اور ڈرون ہی نہیں ختم ہو رہے، وہاں پہ ہر پل پل میں سائرن بجتے ہیں، ٹیلی فون پہ، موبائل پہ میسیجز آتے ہیں کہ جی ایرانی میزائل آ رہے ہیں جی، ایرانی ڈرون آ رہے ہیں جی، سن بچاؤ۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جو اپیرنٹ بظاہر نظر آ رہا تھا اسرائیل کی اسٹرینتھ تھی، وہ دونوں ناکام رہی ہیں۔ وہ رجیم چینج بھی نہیں ہو سکی اور وہ خانہ جنگی کی صورتحال بھی نہیں ہو سکی۔ باقی جو سچویشن ہے، جو جنگ آگے جائے گی تو سب مزید حالات سامنے آئیں گے اور ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔